ہمارے ساتھ موجود ہیں انم علی اور عمیر جالیہ والا. السلام علیکم, رمضان مبارک. وعلیکم السلام, آپ کو بھی بہت شکریہ. انم مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین تو ہے, بندوں پہ یقین نہیں ہے, اور یہ یقین کیسے کلٹیویٹ کیا جائے, ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ اچھا سدرا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ٹرسٹ اور کنٹرول کو دونوں کو ڈسٹنگوش کرنا سیکھ جائیں نا, تو بیسیکلی ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. بیکاز آف کورس جب کبھی ہمیں کسی پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر ہم سے ٹرسٹ نہیں ہو رہا یا اس پر ہم ٹرسٹ کریں تو کیوں کریں, تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ کنٹرول کرنا اپنے اس تھاٹ پر کہ میں ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں سامنے والے کو موقع نہ دے رہی ہوں. پھر ایک بہت کامن سی چیز ہے جو ہم اکثر موٹیویشنل اسپیکرز کو یا بہت سارے اور لوگوں کو کہتے سنتے ہیں, ایون اب تو سائیکالوجی میں اور ہم سائیکیٹری میں بھی لوگوں کو یہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, کہ بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے سدرا کہ ان لوگوں کو ٹرسٹ ایشوز زیادہ ہوتے ہیں جن کو اپنے سیلف پر بھی بہت زیادہ کوئی خاص ٹرسٹ ہوتا نہیں ہے نا, یعنی اپنی ذات پر بھی کیونکہ یقین نہیں ہوتا, تو ایسے لوگ جلدی پھر جیسے آپ نے کہا کوئی چیز خرید رہے ہیں تو 10 دفعہ سوچ رہے ہیں, کسی رشتے میں بندھ رہے ہیں تو بار بار سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کہیں نہ کہیں ٹرسٹ کو اور اپنے تھاٹ کے کنٹرول کو ڈسٹنگوش کرنا سیکھنا پڑے گا. ایوری ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنی انزائٹی تھی, اپنا لیک آف کانفیڈنس تھا, وہ دوسرے پہ پروجیکٹ کے اوپر ڈالے ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ایسے ہی ہو. اس میں ایک اور چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ پاسٹ میں کوئی ایسا ٹراما ہو گیا, کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو گیا جو کہ آف کورس اچھا نہیں تھا, جس میں شاید واقعی میں آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ توڑا گیا. یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ اسی, اور عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, ریسرچز بھی بتاتی ہیں 90% لوگ اپنے پاس کے ٹراما کو لے کے ہی آگے لوگوں کو مسٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ان ادر ورڈز جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کیونکہ اس پارٹ کو ہیل نہیں کرتے اپنے, تو آپ ہر دفعہ جب آپ ہائٹنڈ فیل کرتے ہیں, ٹریگرڈ فیل کرتے ہیں, یو ریگریس ٹو دیٹ سیم مائنڈ سیٹ. عمر مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی, اور دس بیکمز اے سیلف فلفلنگ پروفیسی. جب آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں کریں گے, آپ ان کو اتنا تنگ کریں, آپ ان کا اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی وہ آپ سے تھک جائیں, ہار جائیں, تو پھر تو وہ بات سچ ہو گئی جو آپ کا سب سے بدترین خدشہ تھا. سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی ہوگی نا. اب میں اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, بہت دنیا چلتی نہیں ہے ٹرسٹ کے بغیر. وہ سامنے بنا رہی ہیں افطار, وہ چکھائیں گی, آپ کا ٹرسٹ ہے نا, آپ کھا لیں گی. یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کا ٹرسٹ ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے جا کے خط بنانا ہے, بال بنوانے, اس کے ہاتھ میں ریزر بلیڈ ہوتا ہے, وہ یہاں رکھتا ہے. میں چلتے پھرتے روٹیاں, پکوڑے, سموسے کھا لیتا ہوں. تو ٹرسٹ کے بغیر دنیا چلتی نہیں ہے سدرا. جب انٹیمیٹ ریلیشن شپس کی بات آتی ہے نا, تو وہ بہت اویئرنیس بڑھانے کا بھی موقع ہوتی ہیں. یعنی آپ نے کہا نا کہ, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن جو ہے ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں کاٹا جاتا, کیونکہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے بیہیویئر کے اوپر, اپنے ارد گرد کے اوپر. تو وہ اس ججمنٹ کے اوپر پہنچ پاتا ہے کہ کیا مجھے ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یا where was the mistake that I made? کیا میں نے اس کو ٹرسٹ کرنا میری مسٹیک تھی, یا میرے اپنے فیل میں کوئی چیز کمی یا ذاتی ہو گئی. بالکل. اور اس پہ آپ 2-3 بڑی ہدایات ہمیشہ سنیں گے. آپ نے خود بھی کہا کہ ایک تو لکھنا بڑا اہم ہے. آپ دیکھیں ساری چیزوں میں لکھنا آ جاتا ہے, کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ رہتا ہے. وہ 10 commandments میں ہم کہتے ہیں نا, so shall it be written, so shall it be done. Yes, very important. اور I think بہت بڑا مس ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے خاص طور پہ ہمارے یہاں جب ڈاؤن دا لائن آپ لڑائیاں دیکھیں نا سڑکوں پہ, تو وہ ایسی چیزوں پہ جس پہ اگریمنٹ ہوا تھا لیکن وہ کہیں پہ ریکارڈ میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹرسٹ بہت زیادہ کر لینا. ابھی آپ ملے ہیں اور اتنا زیادہ ٹرسٹ کر لینا, بلائنڈ ٹرسٹ کر لینا. اور نمبر 3 میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم الفاظ میں زیادہ آ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایکشنز کو دیکھیں. ٹرسٹ میں ہمیشہ سامنے والے کے ایکشنز کو دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وعدوں کو سنیں. آپ نے یہ بات کہی تھی, لیکن کہتے لوگ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں سے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں جس پہ وہ پیٹرن بنا ہوا ہے, اور وہی آپ کو ملے گا. Do you believe کہ trust building is a time taking activity? It's a process. کیونکہ میں نے کل پرسوں ایک انگریزی محاورہ دیکھا, کسی نے کہا کہ جی don't give somebody too much too soon, because then they will not fall in love with you, they will fall in love with the hand that is feeding them. اس پہ کیا کہو گے کہ یہ ٹرسٹ بلڈنگ کہ آپ آہستہ آپ دوسرے کو بھی تو آزمائیں. وہی والی بات ہے کہ محبت میں یا آپ ایموشن میں اتنے ایک ایلیویٹڈ پوائنٹ پر ہیں کہ آپ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں, لیکن اگلے کی استطاعت ہی نہیں ہے, یا اگلا اس کو ویلیو نہیں کر رہا, یا اگلے نے سمجھا کہ یار مے بی دس از دا وے اٹ از سپوز ٹو بی.
تھوڑا ہم کہتے ہیں نا ہم ایموشنل قوم ہے, تو اس سے بھی یہ لنک کرتا ہے کہ ہم کسی کو چڑھا دیں تو اس کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے, گرا دیں تو اس کو ملک سے, اس کو گرا دیں تو اس کو ملک سے نکال دینا ہے. دینی اعتبار سے چڑھا دیں تو وہ جنتی ہے, معصوم ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا حرام ہے, اور اس کو گرا دیں تو وہ واجب القتل. تو یہ ایموشنل ہماری ٹینڈنسی ہے, اور جب بھی ہم ایسے ایکسٹریم فیصلے کریں تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے نبی کی بھی سنت میں نا کہ ایک تو غور کرنا, فکر کرنا, پاز لینا, مشورہ کرنا, تاکہ میں ایسی چیز پہ نہ ایکٹ کر جاؤں جو میرا شیطانی عمل ہو جائے. سو اٹس ویری کروشل کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. ایموشنل جو ہمارے سوئنگز ہیں نا, جو رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں, سیاسی گیدرنگز میں بھی نظر آتے ہیں, اور میں کھلا بولتا ہوں ان چیزوں کو تاکہ ان لمحات پہ ہم خاص طور پہ اپنا ریزن زندہ رکھیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے ایک مثال شیئر کی کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. انم یہ بھی کہا جاتا ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ وہ جس پہ تم احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو اس کا مطلب ہے کہ جس پہ اعتبار کرتے ہیں, جس کو بڑا اپنا پیارا سمجھتے ہیں, جس کو سب کچھ دے رہے ہیں, اس میں بھی یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کو آزمائیں بھی نہ, جیسے ابھی میں نے بات کی, میں تھوڑا سا اس پہ بھی آگے آؤں گی کہ سدرا یہ ایک پروسیس ہے نا, ہم پروسیس کو ہونے کب دیتے ہیں. اتنے ونریبل کنڈیشنز میں ہم جب اگر ہم ٹرسٹ کی کوئی بھی سچویشن دیکھیں, چاہے وہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہے, ایون ورک پلیس میں آپ دیکھیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بہت شوق ہے لوگوں کو فوراً سے آزمانے کا. اگر میں نے کسی پہ کوئی احسان کر بھی دیا ہے, یا اگر میرا کسی پہ ٹرسٹ فار ایگزامپل ڈیولپ ہو بھی گیا ہے, تو کیا میں اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو اس نہج پہ لے کے جاؤں؟ ہو سکتا ہے اس کی اتنی کیپیسٹی بھی نہ ہو کہ وہ شاید میرے ٹرسٹ کو اس وقت تک لے جا سکے. پلس لوگوں کو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہر انڈیویژول جو ہے وہ مختلف ہے نا دوسرے سے. اس کا ٹرسٹ کو سمجھنے کا, ٹرسٹ کو اس کو اپنی کیپیسٹی میں لینے کا بھی ایک طریقہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کی ٹرسٹ کی ڈیفینیشن بہت چھوٹی سی ہو, مختصر سی ہو, اور وہ سمجھے کہ میرا ٹرسٹ تو بھائی یہی ہے, اور اس کے ایکسپیرینسز کیا رہے ہیں. جیسے ابھی عمیر بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ تر آپ کے جو پرسنالٹی کے, آپ کے کردار کے, آپ کی شخصیت کے خد و خال ہوتے ہیں, وہ 5 سال کی عمر سے پہلے سیٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کے پرائمری کیئر گیورز نے, آپ کے ارد گرد کے ماحول نے آپ کو کیا سکھایا, کیا ٹرسٹ کرنا سکھایا, غلطیاں کرنا سکھایا, غلطیوں سے سیکھنا سکھایا. کیا آپ کو لگتا تھا آپ ایک سیکیور ماحول میں رہتے ہیں جہاں آپ کے والدین ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے پاس کھانے کی غذا ہوگی, آپ کے پاس ایک رہنے کے لیے ایک سیف بحفاظت جگہ ہوگی. اگر یہ بیسک ایکسپیرینسز آپ کے پاس نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا ٹرسٹ شیکن ہے, اینڈ اٹ ول ٹیک اے وائل ٹو سورٹ آف بلڈ اٹ. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو فطری عمل ہے, اگر ہمارے بچپن میں, ہماری زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے, پھر ہم کس طرح اپنا ٹرسٹ ری بلڈ کر سکتے ہیں؟ آگاہی پہ آنا آئی تھنک سب سے بڑا عمل ہوتا ہے, اور اس کو کمی نہیں دیکھنا چاہیے. آئی تھنک یہ جرنی ہے آپ کی, کیونکہ اسی نے آپ کو اکوپ بھی کیا ہوتا ہے نا. جہاں پہ کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت ساری اور چیزوں پہ ایکسل بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ دیکھیں گے اسی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں اینڈ دے سکسیڈ. تو مجھے تو خیر نظر آتی ہے ہماری اس کہانی میں جس پہ ہمارا اختیار نہیں تھا. اور مجھے لگتا ہے سکون بھی بہت ہے. آپ اگر دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کی جو وقت ہے جب اسلام کو پھیلانے کا, his closest companions just had so much faith. آنکھوں سے دیکھی نہیں, لیکن کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے, ان کے کردار سے واقف تھے, تو کہا جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. They did not need evidence, and that I feel is one of the truest examples of trust. Yeah, and a lot of people will say that about Jinnah as well, کیونکہ وہ ایکشنز میں نظر آتا تھا نا, وہ کردار ان کو کہنا تقریر میں نہیں تھا, وہ روز ہر کسی کے ساتھ گفتگو میں ہے, عمل میں ہے, اور بے شمار کہانیاں جو ہم سنتے رہتے ہیں. میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو مومن کا ایمان ہے نا, وہ اصل اللہ کی ذات میں. بے شک. حضرت ابراہیم کو کہا جاؤ چھوڑ دو اپنا گھر, بائبل کی کہانی ہے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا اور چھوڑ دیا. بائبل کی کہانی ہے کہ کہا کہ قربانی کرو, انہوں نے جا کے اپنی اولاد کو کہا اور قربانی کر دی. قرآن کی کہانی مختلف ہے. قرآن کی کہانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا, انہوں نے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے یہ حکم آیا ہے. صحیح. اس ٹرسٹ کے ساتھ کہ she will understand. That she will, and she did. Of course. اسی طریقے سے 8 سال کے بچے کو کہا کہ حکم آیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں, اور وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے. سو جو مومن کا ایمان ہے نا, وہ اللہ کی ذات میں ہے کہ اس دنیا میں کچھ اس کی مرضی کے بغیر نہیں. اگر سدرا نے میری بات میں ہاں کہنا ہے نا,
تو بھی میرا ایمان اس کی ذات میں اگر سو آپ کی جو دعا والی بات تھی نا وہ بہت طاقتور تھی شروع میں کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ 2 نمبری کرے گا. اور میں آپ کو اپنے 15-16 سال کے پاکستان گھومنے کے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہوگا. بالکل. حالانکہ ہم مسلسل سنتے ہیں کہ اس ملک میں دھوکہ ہی دھوکہ. اچھا, یہ واقعی ہمارے اپنے ایمان کی کمی ہوتی ہے, لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال انم آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کے تجربے میں, عمیر نے تو اپنے پاکستان بھر کے ایکسپیرینس کو شیئر کیا, خواتین کم اعتبار کرتی ہیں یا مرد, کس کا ٹرسٹ زیادہ ویک ہوتا ہے؟ اچھا, اگر ایمانداری سے آپ مجھ سے پوچھیں تو خواتین کے اندر مجھے لگتا ہے یہ چیز شک زیادہ ہے, شک زیادہ ہے, پوزیشن بھی زیادہ ہے, اوور تھنکنگ بھی زیادہ ہے. اور یہ میرے تجربے سے بھی ہے اور جتنی میری لرننگز ہیں میں نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ خواتین مسٹرسٹ بھی, صدرا خواتین کی کچھ نیچر بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ شاید ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وچ میرا خیال ہے کہ جس میں اگر جیسے ابھی عمیر نے کہا کہ آگاہی, کسی بھی اگر عورت کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ بھائی میں ضرورت سے زیادہ مسٹرسٹ کرتی ہوں تو اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ میرے تجربے سے پوچھیں گی تو خواتین میں یہ بہت ہے. ایون اگر خواتین کھانا بھی بنا رہی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ کے نمک کے بعد دوبارہ وہ کئی دفعہ چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. دعوت میں کھانا ہو گیا, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں تو کھانا صحیح بنا ہے, مطلب اگر کوئی کھا رہا ہے کھانا دیٹ مینس کہ کھانا اچھا ہی بنا ہے. انا بالکل صحیح کہہ رہی ہے. مجھے لگتا ہے اس میں کچھ ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی فیئر زیادہ انہانس بھی کرتی ہے خاتون کے, اس کے سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کھانے کا اگر ذکر کیا تو کھانے میں نمک زیادہ یا کم اس کے لیے آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے کہ میری اچیومنٹ ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص چاہے وہ کاروباری نوعیت میں آپ کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہو یا پرسنل کیپیسٹی میں ہو, آپ کو اگر دھوکہ کھانا پڑا تو آپ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو اے لاٹ ٹو لوز اینڈ دیٹ پروبیبلی میکس ویمن مور ڈسٹرسٹنگ. بہت بہت شکریہ. انم ہمارے ساتھ موجود تھیں, عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے.